السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو کورس کوڈ 8626 کے یونٹ 1 کا ریویو دوں گی۔ ٹیچر ایجوکیشن۔ ٹیچر ایجوکیشن کا مطلب ہے ٹیچرز کو وہ نالج، ٹیچنگ سکل اور پروفیشنل سوچ دینا جو انہیں ایک بہترین اور ماڈرن ٹیچر بنائے۔ اس میں 3 بیسک حصوں پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ٹیچنگ سکل، اس کا مطلب ہے کہ لیسن پلان بنانا، کلاس مینج کرنا اور کمیونیکیشن کو بہتر بنانا۔ پیڈاگوجیکل تھیوری، اس کا تعلق فلسفی، سوشیولوجی اور سائیکالوجی آف ایجوکیشن سے ہے، یعنی ایک ٹیچر کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ بچہ کیسے سیکھتا ہے، سوسائٹی کا اثر تعلیم پر کیا ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے طریقے کیا ہیں۔ نمبر 3، پروفیشنل سکلز، یہ ان سکلز کا مجموعہ ہے جو ٹیچر کو پروفیشنل بنا دیتے ہیں، جیسے آئی ٹی سکلز، ایڈوائزری ایبیلٹی، لائف لانگ لرننگ۔ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس کورنگ، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو 3 سٹیجز پر مشتمل ہے۔ پری سروس ٹریننگ، جب ٹیچر ابھی جاب شروع نہیں کرتا لیکن ٹیچنگ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ انڈکشن ٹریننگ، جب نیا ٹیچر اسکول جوائن کرتا ہے تو اسے انوائرمنٹ اور سسٹم سے فیملیئر کروایا جاتا ہے۔ نمبر 3، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جب ایک ٹیچر اپنی سروس کے دوران اپنی سکلز اور نالج اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف ٹیچر ایجوکیشن۔ ایمز آر لانگ ٹرم گولز اینڈ آبجیکٹیوز آر شارٹ ٹرم گولز۔ ٹیچر ایجوکیشن کا ایم یہ ہے، نمبر 1، ڈیولپ سبجیکٹ ماسٹری حاصل کرنا۔ نمبر 2، امپروو پیڈاگوجیکل اینڈ کمیونیکیشن سکلز، پیڈاگوجیکل اور کمیونیکیشن سکلز بہتر بنانا۔ نمبر 3، انڈرسٹینڈ لرنر سائیکالوجی سمجھنا۔ نمبر 4، بلڈ کانفیڈینس اینڈ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، سیلف کانفیڈینس اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا۔ نمبر 5، ریکوگنائز انڈیویجول ڈفرینسز کو پہچاننا۔ نمبر 6، انکریج افیکٹو یوز آف ٹیچنگ ایڈس کا افیکٹو یوز کرنا۔ ان ایمز کا مقصد ہے کہ ٹیچر ریفلیکٹیو، کانفیڈینس اور ریسورسفل ایجوکیٹر بنے، جو صرف نالج شیئر نہ کرے بلکہ اسٹوڈنٹ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا کرے۔ ایپلیکیشن آف اولڈ اینڈ نیو میتھڈ آف ٹیچنگ، اس حصے میں ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ اپروچز کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ پرانی ٹیچنگ میتھڈز جیسا کہ لیکچر دینا اور رٹا لگوانا زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو پیسو بنا دیتے ہیں، یعنی وہ صرف سنتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، صرف یاد کرتے ہیں۔ اس طرح کا سسٹم اسٹوڈنٹ کے سکلز اور کریٹیو کو بڑھاتا نہیں ہے۔ دوسری طرف نیو ٹیچنگ میتھڈ جیسا کہ کلاس روم ڈسکشن، ملٹی میڈیا کا استعمال اور ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ کو زیادہ ایکٹیو اور انگیج بناتے ہیں۔ یہ انہیں کریٹیوٹی، کولیبوریشن اور کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر دونوں اپروچز کو کمبائن کرے تاکہ اسٹوڈنٹ کا لرننگ ایکسپیرئنس مضبوط اور دلچسپ ہو۔ آئیڈیالوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشیو کلچرل فاؤنڈیشنز۔ ٹیچر ایجوکیشن is built upon 3 main foundation۔ نمبر 1، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن۔ پاکستان میں تعلیم کی بنیاد اسلامی آئیڈیالوجی پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی اور انسانی قدر سکھانا بھی ہے۔ تعلیم کے ذریعے اسٹوڈنٹ میں اللہ پر یقین، انسانی خدمت اور سچائی جیسے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنی سوچ، ذہنی صلاحیت اور سیکھنے کے انداز میں مختلف ہوتا ہے۔ سائیکالوجی یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کس طرح بہتر سیکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، سوشیو کلچرل فاؤنڈیشن۔ ایجوکیشن ہمیشہ اس سوسائٹی کے کلچر، روایت اور ویلیوز کا آئینہ ہوتی ہے۔ پاکستان کا کریکولم بھی ہماری قومی پہچان، تہذیب اور مذہبی ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ کریکولم ڈیزائنرز سوسائٹی کے لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ڈیسیژن پر کلچر اور معاشرے کا اثر ہوتا ہے۔ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ ہے جو اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو
سمجھنے، بہتر فیصلہ کرنے اور زندگی کے جذباتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ گائیڈنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو صحیح راستہ دکھایا جائے تاکہ وہ اپنے گولز، انٹرسٹ اور اسٹرینتھ پہچان سکے۔ کاؤنسلنگ زیادہ پرسنل لیول پر ہوتی ہے، جہاں اسٹوڈنٹ کے مسائل کو گہرائی سے سمجھ کر ان کا حل نکالا جاتا ہے۔ کاؤنسلنگ کے دو مین طریقے ہیں۔ نمبر 1 پیئر کاؤنسلنگ، نمبر 2 انڈیویجول کاؤنسلنگ۔ پیئر کاؤنسلنگ جہاں اسٹوڈنٹ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بات کر کے اپنے مسائل شیئر کرتا ہے اور ایک دوسرے سے سپورٹ لیتے ہیں۔ انڈیویجول کاؤنسلنگ جہاں ٹیچر یا کاؤنسلر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ الگ سے بیٹھ کر اس کے مسائل سمجھتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ٹیچر اس پروسیس میں سینٹرل رول ادا کرتے ہیں۔ وہ اسکول کے اندر اسٹوڈنٹ کے لیے کاؤنسلر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ان کی مدد کرتے ہیں ایسے مسائل میں جیسے پیئر پریشر، اسٹریس اور انزائٹی، انڈسپلن اور بیہیویئر ایشو، ڈرگ ایبیوز۔ افیکٹو کاؤنسلنگ سے اسٹوڈنٹ میں ایموشنل اسٹیبلٹی، سیلف کانفیڈنس اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے انہیں اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت ملتی ہے اور وہ زیادہ رسپانسبل اور ویل ایڈجسٹڈ لرنر بن جاتے ہیں۔ کمیونٹی اینڈ ایجوکیشن۔ کمیونٹی انوالومنٹ یعنی پیرنٹس اور سوسائٹی کا تعلیمی حصہ لینا تعلیمی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ جب والدین اور کمیونٹی ایکٹیولی اسکول کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا اٹینڈنس بہتر ہوتا ہے، ان کی اکیڈمک پرفارمنس بڑھتی ہے اور ان کے سوشل سکلز بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ وسکونسن ماڈل کے مطابق کمیونٹی ایجوکیشن کچھ بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 سیلف ڈٹرمنیشن۔ ہر فرد اپنی ضرورتیں اور مسائل سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے پہلے اور سب سے اہم ٹیچر ہیں۔ نمبر 2 سیلف ہیلپ۔ جب اسٹوڈنٹ اور لوگ اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر اور انڈیپینڈنٹ بنتے ہیں۔ نمبر 3 لیڈرشپ ڈیولپمنٹ۔ لوکل لوگوں میں لیڈرشپ سکلز پیدا کرنا تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر سکے۔ نمبر 4 لوکلائزیشن۔ تعلیمی اور سماجی پروگرامز کو لوکل کلچر اور ضرورت کے مطابق بنانا چاہیے۔ نمبر 5 انکلوسیونیس۔ ہر شخص کو تعلیم اور سماجی سرگرمیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 6 رسپانسونیس۔ تعلیمی ادارے اور کمیونٹی کو اپنی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو لوگوں کی بدلتی ہوئی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ نمبر 7 لائف لانگ لرننگ۔ تعلیم صرف اسکول تک محدود نہیں، یہ زندگی بھر چلنے والا عمل ہے۔ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن۔ ریسرچ، تعلیم اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام کی کوالٹی بہتر بنانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ صرف تھیوری تک محدود نہیں ہوتی بلکہ پریکٹیکل ٹیچنگ کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ ریسرچ کا رول تعلیم کے مختلف پہلوؤں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 کریکولم ڈیزائن۔ ریسرچ سے سلیبس اور کورس کنٹینٹ کو بہتر بنایا جاتا ہے تاکہ یہ زمانے اور اسٹوڈنٹ کی ضرورتوں کے مطابق ہو۔ نمبر 2 ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ ریسرچ ٹیچر کو یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ ریسرچ ٹیچرز کو نئے اسکل سیکھنے اور اپنی ٹیچنگ میتھڈ امپروو کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ نمبر 4 پالیسی ڈیسیژنز۔ تعلیمی پالیسیز جب ریسرچ کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو اور ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ ہر ٹیچر کو ایک ریسرچ اورینٹڈ پریکٹیشنر بننا چاہیے، مطلب کہ وہ اپنے کلاس روم کے مسائل اور آؤٹ کمز کا ڈیٹا جمع کرے، اس کا تجزیہ کرے اور بہتر حل نکالے۔ اس طرح وہ اپنے تجربے کو علم کے ساتھ جوڑ کر تعلیم میں نئی سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔